گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پھر ایک مرتبہ پروگرام ہماری خوش فہمی لیے براہ راست حاضر خدمت ہے۔ اللہ پاک کا فضل و احسان ہے، کرم ہے کہ الحمدللہ ماہ رمضان کی آج 17ویں شب میں بھی کنٹینیو یہ پروگرام ملاحظہ کیا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں الحمدللہ ہم کسی ایک عادت یا کسی ایک عبادت کے تعلق سے کس طرح بندہ خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور نہ صرف تذکرہ، اس کی کچھ علامات، نہ صرف علامات بلکہ اس سے نقصانات، اور نہ صرف نقصانات بلکہ اس سے بچنے کی تدابیر کیا ہے اس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ روزانہ الحمدللہ عز و جل کوشش کی جاتی ہے کہ نئے عنوان پر گفتگو کی جائے، لیکن آج تیسرا دن ہے، تیسری رات ہے، یعنی تیسرا ایپیسوڈ ہے، چونکہ پہلے 2 ایپیسوڈ میں کنٹینیو ایک ہی ٹاپک پر آپ نے گفتگو سماعت کی۔ الحمدللہ بڑا وسیع ٹاپک تھا، آج اس کو ہم مکمل کر لیں گے، اور نہ صرف اس کو مکمل کریں گے بلکہ آج چونکہ 17ویں شب ہے، جی ہاں 17 رمضان المبارک کو بہت اہمیت حاصل ہے، تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کے حامل یہ تاریخ ہے، یہ دن ہے، لہٰذا اس دن ہم شہدائے بدر کو بھی یاد کرتے ہیں، اور اس دن ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یوم مثال ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پہلے ٹاپک پر ہم گفتگو کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سیرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب بڑھیں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے، اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے اور دین کا علم سیکھنے کی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ اسٹارٹ ٹو اینڈ مکمل پروگرام میں شریک رہیں گے۔ ہمارا 2 دن سے ٹاپک چل رہا ہے گھر کے سربراہ کا گھریلو ذمہ داریوں کے متعلق فارغ ہو جانے کے تعلق سے خوش فہمی۔ جی ہاں، جو گھر کے بڑے ذمہ دار ہیں، جن کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے، ان کی کیا کیا ذمہ داری ہے وہ اس کو ادا کر کے اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم فارغ ہو چکے ہیں، اب ہمارے اوپر کوئی لوڈ نہیں ہے، ہم نے جو ہمارے ماتحت تھے ان کے سارے حقوق ادا کر دیے، تو یہ ان کی خوش فہمی تھی۔ جی ہاں، اس ٹاپک پر کنٹینیو 2 دن سے آپ گفتگو سماعت کر رہے تھے۔ پہلے کچھ علامات بھی عرض کی، اس کے بعد اس کے نقصانات بیان کیے، اور اب بچنے کی تدابیر کا بیان کل تک الحمدللہ عز و جل آپ نے سنا۔ آج بھی مزید اس کو کچھ کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو ابھی سے، اپنے ماتحتوں کو اپنی زندگی میں ہی اگر ہم نے اچھی تعلیم دی، دنیا کے ساتھ ساتھ دین کی بھی تعلیم دی، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی کمائی، جی ہاں، ہم دنیا میں بھی کھائیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اس سے مستفیض ہوں گے۔ یعنی دنیا میں بھی ظاہری طور پر جو وہ مال کمائیں گے اس سے ہمیں فائدہ ہوگا، لیکن اگر دینی تربیت کی ہے تو انشاءاللہ ہمارے مرنے کے بعد اگر یہ نیک اولاد ہمیں ایصال ثواب کرتی رہے گی تو اس کی برکتیں
ہم ہمارے نیک اولاد ہو یا نیک رشتہ دار ہو، اس کی برکتیں ہم جو ہے قبر میں بھی پاتے رہیں گے۔ کئی جو ہے روایتیں اس تعلق سے موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، بڑی پیاری روایت ابن ماجہ شریف کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کا جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے یہ کس سبب سے ہوا؟ اسے کہا جاتا ہے کہ تیرے لیے تیری اولاد کی جانب سے دعائے مغفرت کی وجہ سے جو تیرا جنت میں درجہ بلند ہوا ہے، اس کا سبب کیا بنا کہ تو جو اولاد چھوڑ کر آیا ہے وہ اولاد تیرے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے۔ تو اس دعائے مغفرت کا ناظرین یہ فائدہ مرنے والوں کو ہوتا ہے کہ ان کے درجے جنت میں بلند کیے جاتے۔ ایک اور بڑی پیاری روایت ایصال ثواب کے ضمن میں آپ سنیے، یقین جانیے ایمان تازہ کرنے والی بات ہے۔ اپنے مرحوموں کو یاد رکھیے، ایصال ثواب سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مردے کا حال قبر میں ڈوبتے انسان کے حال کی مثل ہوتا ہے کہ وہ شدت سے انتظار کرتا ہے کہ اس کے باپ یا ماں یا اولاد یا نیک دوست میں سے کوئی اس کے لیے دعا کرے۔ پھر جب ان میں سے کوئی اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ اس کے نزدیک دنیا اور دنیا میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر والوں کو زمین والوں کی دعا پہاڑوں کی مانند عطا فرماتا ہے۔ زندوں کا تحفہ مردوں کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ ناظرین کرام، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مثال دی گئی کہ وہ جو ہے اس طریقے سے ان کو جو ہے ڈوبتے انسان کو جس طرح شدت سے کسی سہارے کا انتظار ہوتا ہے، اسی طرح جو ہے مرنے والوں کو رشتہ داروں کی طرف سے، والدین کی طرف سے، بھائی بہنوں کی طرف سے، اہل و عیال کی طرف سے، نیک دوستوں کی طرف سے ایصال ثواب کا انتظار ہوتا ہے۔ اور جو ناظرین ہم یہ ایصال ثواب بھیج رہے ہوتے ہیں، یہ ان کو پہاڑوں کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ اور بہترین تحفہ جو ہے ایصال ثواب کا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعائے مغفرت کرنا ہے۔ جو دعائے مغفرت ہم کرتے ہیں، یہ دعائے مغفرت ان کے لیے جو ہے بہت بہترین تحفہ ہے۔ تو آسان عمل ہے، اپنے مرحوموں کو یاد رکھیے جو دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا کہ یا اللہ پاک ہماری اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یہ بھی جو ہے وہ دعائے مغفرت ہے، ساری امت کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ جتنے لوگوں کے لیے دعا کریں گے اتنی زیادہ نیکیاں حاصل کریں گے۔ ایک اور روایت سنیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بروز قیامت ایک شخص پہاڑوں کے برابر نیکیاں دیکھے گا جو اس نے نہ کی ہوگی۔ وہ نیکیاں اس نے کی نہیں، لیکن اس کے نام اعمال میں پہاڑوں کے برابر نیکیاں نظر آئے گی۔ وہ حیران ہو کر عرض کرے گا کہ یہ نیکیاں میرے نام اعمال میں کہاں سے آ گئی؟ اسے جواب دیا جائے گا کہ یہ تیرے لیے تیری اولاد کی دعائے مغفرت کے بدلے میں ہے۔ سنا ناظرین آپ نے کہ جو اولاد، جو اہل و عیال، جو رشتہ دار جو ہے دعائے مغفرت کر رہے، یہ ایسے پہاڑوں کے برابر نیکیوں کی صورت میں مرنے والوں کو دیا جا رہا ہے، پہنچایا جا رہا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مرحومین ہم سے فائدہ اٹھائے، ہمارے مرحومین کے لیے ہم ذریعہ نجات بنے، ہمارے مرحومین کے لیے ہم نیکیاں پہنچانے کا ذریعہ بنے، تو ناظرین کرام اپنے مرحوموں کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیے۔ اور یاد رکھیے، آج ہم اپنے مرحوموں کو یاد رکھیں گے، کل ہمارے بعد والے ہم کو یاد رکھیں گے۔ جی ہاں، کیونکہ ظاہر ہے گھر میں ایک ماحول ہوتا ہے، بچے دیکھیں گے کہ ہمارے والد
دادا کے لیے، دادی کے لیے، نانا کے لیے، نانی کے لیے یا دیگر مرحوموں کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے تھے، باقاعدہ جو ہے وہ اس کا سلسلہ کرتے تھے، تو الحمدللہ عز و جل ان کے ذہنوں میں یہ چیزیں نقش ہو جائے گی، اور اللہ پاک کی رحمت سے، کیونکہ ظاہر دنیا مختصر ہے، جانا سب کو ہے، جب ہم چلے جائیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ ہمارے گھر والے ہمارے لیے بھی دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، ایسے ہی جو اپنے لیے ایصال ثواب چاہتا ہے تو وہ یہ چیزیں کرے، اور اس طرح سے اگر ہم نے اپنے گھر والوں کو ایصال ثواب کا ذہن دیا، اس کا فائدہ کتنا ہوتا ہے۔ ایک اور بڑا ہی پیارا واقعہ، دلچسپ واقعہ ہے، ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس تعلق سے فرماتے ہیں، روض الریاحین میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ قبرستان کی تمام قبریں پھٹ گئی اور مردے ان سے باہر نکل کر جلدی جلدی زمین پہ سے کوئی چیز سمیٹ رہے، اٹھا رہے، اور ایک شخص اس میں جو ہے وہ بالکل فارغ بیٹھا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں چنتا۔ اس شخص نے جا کر اسے سلام کیا اور پوچھا، بھائی یہ لوگ کیا چن رہے؟ خواب کی بات ہے، یہ خواب بیان کر رہا ہے کہ میں نے خواب اس طریقے سے دیکھا وہ بزرگ سے کہ جو ہے یہ لوگ کیا چن رہے؟ اس نے جواب دیا کہ زندہ لوگ جو کچھ صدقہ یا دعا یا درود وغیرہ اس قبرستان والوں کو بھیجتے ہیں، اس کی برکات سمیٹ رہے، اس کی برکتیں جو ہے یہ اٹھا رہے۔ اس نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں چنتے؟ سب چن رہے لیکن تم فارغ بیٹھے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے اس وجہ سے فراغت ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے جو فلاں بازار میں حلوہ بیچتا ہے، وہ روزانہ ایک قرآن مجید پڑھ کر مجھے بخشتا ہے۔ سبحان اللہ! یہ شخص، اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بزرگ فرماتے کہ اس کی آنکھ کھلی اور صبح یہ اس بازار میں گیا، دیکھا کہ ایک نوجوان حلوہ بیچ رہا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ اس نوجوان سے اس شخص نے پوچھا کہ بھائی تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، الحمدللہ قرآن شریف پڑھ رہا ہوں۔ کہا وجہ کیا ہے، کس کے لیے پڑھ رہے ہو؟ کہا میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، تو میں روزانہ ایک قرآن پڑھ کر انہیں ایصال ثواب کر لیتا ہوں۔ تو ناظرین، پتہ یہ چلا کہ واقعی جو نیک اولاد ہے وہ اس طرح کام آتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جہاں ہم نے، اب میں اپنی بات کو مکمل کروں، یہ 3 دن کا جو ایپیسوڈ ہمارا ہوا جس میں ہم نے جو ہے وہ اس طرح کی خوش فہمی کہ جناب میں نے کھانے کا انتظام کر دیا، لباس کا انتظام کر دیا، رہنے کا انتظام کر دیا، اعلیٰ تعلیم دلوا دی، وقت آیا ان کی شادی بیاہ کر دی، اب اور کیا کروں؟ یاد رکھیے یہ چیزیں اپنی جگہ پر، یہ بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ذمہ داری میں نہیں تھا، لیکن یہ ہی آپ کی ذمہ داری تھی ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت تفصیلی کلام اگر آپ کو سننا ہے تو آپ پچھلے 2 ایپیسوڈ کل اور پرسوں والے وہ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ باتیں آپ کے سمجھ میں آئے گی کہ اگر ہم دینی حوالے سے، پہلے تو وجہ کیا ہے، دینی حوالے سے ہم اپنی اولاد کی تربیت کیوں کریں؟ اس لیے کرے جناب کہ قرآن نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ جی ہاں، اس لیے کرے کہ احادیث رسول اس کا ہم سے تقاضا کر رہی ہے، اس لیے کرے کہ ہمیں اپنی آخرت بہتر بنانی ہے تو ضرور اس طرف ہمیں توجہ دینی ہوگی، اور نہ صرف اپنی آخرت بلکہ اپنے اہل و عیال کی آخرت اگر ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں، جی ہاں، تو اس کے لیے بھی ہمیں دینی حوالے سے ان کی تربیت کرنی ہوگی۔ تو ناظرین، اس طرح جب ہم اپنے اہل و عیال کو دینی اعتبار سے ان کی تربیت کریں گے، ان کو سکھائیں گے، ساتھ ہی ساتھ دنیاوی علوم بھی سکھائیں گے، انشاءاللہ تعالی دنیا کی بھی برکتیں پائیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ اٹھانے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ ناظرین اکرام، چونکہ میں نے ابتدا میں سلسلے کے عرض کیا تھا کہ آج چونکہ 17 رمضان المبارک ہے، اور 17 رمضان المبارک اس کو خصوصیت کے ساتھ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نسبت حاصل ہے، اور ساتھ ہی
शहदाए बद्र को भी इससे निस्बत हासिल है। अल्लाह पाक उन सभी के मज़ारात पर अपनी करोड़ों रहमत नाजिल फरमाए और उनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। आइए उम्मुल मोमिनीन सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का कुछ ज़िक्र खैर करके बरकतें हासिल करने की कोशिश करते हैं। हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा ये उम्मुल मोमिनीन है। उम्मुल मोमिनीन किसे कहते हैं? जिनको मोमिनों की माँ होने का शरफ़ हासिल हुआ। जी हाँ, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज को उम्मुल मोमिनीन का खिताब दिया गया, तो लिहाजा ये मोमिनों की माँ है। आप रदी अल्लाह अन्हा का नामी इसमें गिरामी आयशा, आपकी कुन्नियत उम्मे अब्दुल्लाह, वालिदा का नाम उम्मे रूमान और वालिद अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु है। 17 रमज़ानुल मुबारक 57 या 58 सीने हिजरी में मदीने मुनव्वरा में आप रदी अल्लाह अन्हा का विसाल ज़ाहिरी हुआ। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने आप रदी अल्लाह ताला अन्हा की नमाज जनाजा पढ़ाई और आपकी वसीयत के मुताबिक रात में लोगों ने आप रदी अल्लाह अन्हा को जन्नतुल बकी में दूसरी अज़वाज मुतहरात रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना के पहलू में दफन किया। आपकी शान बड़ी अरफा व आला है। दीवान सालिक में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह आपकी शान बयान करते हुए लिखते हैं, उस मुबारक माँ पे सदक़े क्यों न हो सब अहले दी, उस मुबारक माँ पे सदक़े क्यों न हो सब अहले दी, जो हो उम्मुल मोमिनीन बिनते अमीरुल मोमिनीन, जो हो उम्मुल मोमिनीन बिनते अमीरुल मोमिनीन। क्या मुबारक नाम है, कैसा प्यारा है लक़ब, क्या मुबारक नाम है, कैसा है प्यारा इनका लक़ब, आयशा महबूब रब्बिल आलमीन। जी हाँ नाजरीन, यानी कि मुसलमान उस अजीम माँ पर निसार क्यों ना हो कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन यानी मोमिनों की माँ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी अमीरुल मोमिनीन यानी तमाम मोमिनों के अमीर हज़रत सिद्दीक़ अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहज़ादी है। आपका नाम पाक आयशा कितना बाबरकत नाम है और लक़ब रब्बुल आलमीन के महबूब की हबीबा, ये कितना प्यारा लक़ब है। नाज़रीन इकराम, चूँकि आज आपकी शब है, कल आपकी विसाल की तारीख़ है, इस मुनासिबत से मज़ीद इनका ज़िक्र खैर सुनते हैं। बिलाशुबा तमाम उम्महातुल मोमिनीन रदी अल्लाह तआला अजमाइन मकाम व मर्तबे और दीगर खुसूसियात में दीगर औरतों से बुलंद है। सब की सब आला दर्जे की वलियात, निहायत उम्दा सिफ़ात से आरास्ता, इल्म अमल की हकीकी आइनादार और उम्मत की माए है। मगर इन मुबारक हस्तियों में उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा की ज़ात मुक़द्दसा की हैसियत एक रोशन सूरज की तरह है। निगाह मुस्तफ़ा की बदौलत आप रदी अल्लाह ताला अन्हा ज़माने की आलिमा, मुफ्तिया, मुहद्दिसा और मुफस्सिरा कहलाई। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, आप वो खुशकिस्मत खातून हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत बाबरकत से फैज़याब होने का शरफ़ हासिल हुआ। जी हाँ नाज़रीन, हमारे आका प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब विसाल ज़ाहिरी का वक्त आया, ज़िंदगी का आखिरी वक्त आया, जी हाँ, तो उस वक्त भी अगर किसी को सोहबत मैसर आई तो वो उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा को मिली। इसी तरह नाज़रीन इकराम, आपकी शान, आपकी फ़जीलत में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद
جو ہے وہ احادیث مبارکہ آپ کی موجود ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی ہے۔ کیا شان بیان کی؟ کچھ احادیثیں اس تعلق سے بھی عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ فرمایا تم اپنا 2/3 دین اس یعنی حمیرہ سے حاصل کرو، اس حمیرہ سے حاصل کرو۔ حمیرہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محبت سے ان کو حمیرہ بھی کہا کرتے تھے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سے کہ تم اپنا 2/3 دین اس حمیرہ سے حاصل کرو۔ ایک اور مقام پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا اے فاطمہ، یعنی اپنی لاڈلی شہزادی سے، اے فاطمہ کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کیوں نہیں؟ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ سے محبت رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہزادی خاتون جنت سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم، تمہارے والد کو عائشہ بہت زیادہ محبوب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور آخری حدیث پاک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے آئیے مفتی صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں۔ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس حدیث کے شرح میں کہ سرید یعنی روٹی شوربہ بوٹیاں ایک جان کی ہوئی، یعنی ایک ساتھ میں جو ہے ایک ہی ہنڈیا میں روٹی بھی ڈال دی جائے شوربے کے ساتھ میں اور بوٹیاں بھی ہو، تو یہ بہترین غذا ہے، ساری غذاؤں سے افضل ہے کہ وہ زود ہضم یعنی جلد ہضم ہونے والی، نہایت مقوی یعنی طاقت دینے والی، بہت مزیدار، چبانے سے بے نیاز، بہت صفات کی جامع غذا ہے۔ ایسے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صورت، سیرت، علم، عمل، فصاحت، فطانت، ذکاوت، عقل، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت وغیرہ ہزارہا صفات کی جامع ہیں۔ حق یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عورتوں حتیٰ کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی افضل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت احادیث کی جامع، علوم قرآنیہ کی ماہر بی بی ہے۔ مفتی صاحب مزید ایک دوسری حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ جناب حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ریت کے ذروں آسمان کے تاروں کی طرح ہے، بے شمار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کریم کا تحفہ ہے جو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عصمت و عفت کی گواہی خود رب کریم نے قرآن مجید میں سورہ نور میں دی، حالانکہ جناب مریم رضی اللہ عنہا اور یوسف علیہ السلام کی عصمت کی گواہی بچے سے دلوائی گئی۔ امت کو تیمم کی آسانی آپ رضی اللہ عنہا کے صدقے میں ملی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری آرام گاہ آپ رضی اللہ عنہ کا حجرہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا لعاب حضور کے لعاب کے ساتھ وصال کے وقت جمع ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے بستر میں وحی آتی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ خود صدیقہ ہے اور صدیق کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو
تو کیا ہم ان کی شان بیان کریں، ان کا مقام و مرتبہ بیان کریں۔ مفتی صاحب نے ہی جو ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اشعار لکھے ہیں، وہ عرض کر دیتا ہوں۔ لکھتے ہیں: آپ کے دولت قدا میں دولت دارین ہے، اس زمیں پر پھر نہ کیوں قرباں ہو عرش بری۔ آپ صدیقہ پدر صدیق اور شوہر نبی، آپ صدیقہ پدر صدیق اور شوہر نبی، میں کہو سسرال اعلیٰ آپ خود ہے بہتری، میں کہو سسرال اعلیٰ آپ خود ہے بہتری۔ یعنی مختصر وضاحت سن لیجئے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے عالی شان آستانے میں دنیا و آخرت کی دولت موجود ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہے، تو پھر عرش اعظم بھی اس مقدس زمین پر نثار کیوں نہ ہو۔ آپ نہ صرف صدیقہ یعنی نہایت سچی خاتون ہے، بلکہ صدیق یعنی نہایت سچے انسان کی شہزادی ہے، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کا شرف ملا۔ آپ کا میکہ و سسرال دونوں ہی نہایت بلند مرتبہ ہے، بلکہ آپ خود بھی ایک بہترین خاتون ہے۔ ناظرین اکرام، یقین جانیے جی چاہ رہا ہے اور بھی کچھ باتیں ان کے تعلق سے عرض کی جائے، لیکن چونکہ وقت ہمارے سلسلے کا تقریباً مکمل ہوا۔ بڑی جو ہے وہ مبارک رات ہے، جی ہاں، اپنے گھر میں ان کے نام پر، شہدائے بدر کے نام پر ایصال ثواب ضرور کیجئے اور برکتیں حاصل کیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان مبارک ہستیوں کو یاد رکھنے کی، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے رہنے کی اور ان کی برکتیں حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی